علی بھائی ہمارے ساتھ جبران جاوید بھائی ہیں، جواد بھائی جی السلام علیکم۔ جبران بھائی آپ لائیو ہیں، اپنا سوال کریں، اپنا مائک آن میوٹ کریں بھائی۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام جی دلوی بھائی۔ ہاں جی بھائی، کل خبر سنا، اپنی اسٹوری سنائی تھی میں نے، بڑی پریشانی والی بات تھی۔ میں نے سنی تھی آپ کا سوال۔ سوال علی بھائی سوال تو نہیں ہے، بس وہی بات تھی جو تھی۔ اللہ کا شکر ہے ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، سنت طریقے سے آپ کی وہ نماز وائف کا سنت۔ ایشو تھا نا؟ ہاں جی بھائی، وائف کا ایشو ہے وہ اصل میں۔ جی میں نے وہ دیکھیں، آپ دوبارہ آپ اپنے وائف کا مقدمہ تو میرے سامنے نہ رکھیں، یہ نہ 2-3 بار آپ اپنا رونا روئیں گے تو کتنی دنیا کی بیویاں جو اپنے خامدوں کو بدوائیں دے رہی ہوں گی، کتنے خامد اپنی بیویوں کو وہ چھوڑ دیں، میں سن چکا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ یہ صرف مسئلہ آپ کی وائف کے ساتھ نہیں ہے، اپنی وائف کو آپ سنگل آؤٹ اس حوالے سے نہ کریں۔ دنیا میں جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں جو شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ قابل نفرت نہیں ہے، قابل رحم ہے۔ آپ جی کو ان بالکل پہ غصہ ہے تو ان کی آخرت کی طرف توجہ کریں اور یہ تصور کریں کہ آخرت میں ان کی چمڑی اترنے والی ہے، تو آپ کو ان کے اوپر ترس آئے گا۔ جس طرح ایک آرتھوپیڈک سرجن جو ہے وہ کسی مریض کی ہڈی ٹوٹنے پر جب وہ چیخیں مارتا ہوا اس کو اس کے لواحقین اٹھا کے لے کے آتے ہیں نا، تو وہ ڈاکٹر اس پہ غصہ نہیں کھاتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ یار یہ جس تکلیف سے گزر رہا ہے اس بیچارے نے چیخیں مارنی ہے، اور جب میں نے اس کی ہڈی یوں سیدھی کر کے وہ دونوں آمنے سامنے کرنی، اس کی مزید چیخیں نکلنی ہیں۔ یہی وہ چیخیں ہیں جو اس شخص کے منہ سے نکلتی ہیں جس نے پوری زندگی شرک کے اندر گزاری ہوتی ہے، جس نے شرکیہ عقائد اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں، سنت کے مطابق عقائد و نظریات رکھے ہوتے ہیں، اور وہ یہ اس کا ایک ایسی ایک وشفل تھنکنگ ہے جس سے وہ باہر نہیں آنا چاہتا۔ یہودی خود کہا کرتے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان کا وقت آ چکا ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں آتا ہے اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے پبلک کو یہ کہنا شروع کر دیا تو وہ نبی نہیں ہے، یہ نبی بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھائی اسماعیل ہو یا اسحاق ہو، دونوں ابراہیم کے بیٹے تھے، تو ابراہیم میں تو ہے نا، یہ ابراہیم کی نسل میں ہے۔ تمہیں کس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہوگا؟ اللہ نے تو کہا تھا پیغمبر ابراہیم کی اولاد میں سے ہوگا، تو ابراہیم کے تو 2 بیٹے تم بھی مانتے ہو، تو یہ کون سا تمہارا ایلیگیشن ہے؟ تو پھر قرآن کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ انہوں نے اہل کتاب نے اس واضح دلیل کے بعد بھی رسول اللہ کا انکار کر دیا، اختلاف کیا اس امر کے اندر، بعد علم کے بھی، اس بغض کی وجہ سے جو ان کے دل میں تھا۔ اب آپ کی وائف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مریضہ ہے اس وقت اپنے فرقے کی، اس کو آپ آیت دکھائیں، حدیث دکھائیں، اس کے اپنے مولوی کا ترجمہ بھی دکھائیں، تب بھی اس کی وہ خواہش کے خلاف ہے، وہ کوئی بھی ایسی بات ماننے کے لیے پھر وقت تیار نہیں ہوگی جو ان کی خواہش کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کے سامنے قرآن و سنت پیش کرنا، آپ ایک جو ہے نا ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا۔ تو اس کا علاج ہمارے پاس ہے میرے بھائی، یہاں تو 4 سٹیج کینسر کے مریض بھی جب آتے ہیں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہو نہ ہو، کم از کم وہ دوبارہ اس بیماری کا نام نہیں لیتے۔ اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، آپ ٹیسٹر لگا سکتے ہیں۔ ٹیسٹر بڑا آسان ہے، میں نے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، اس میں نے تھم رول بتایا دعوت کا۔ بنیادی رول یہ یاد رکھیں، آپ بجائے خود کسی کو ایجوکیٹ کرنے کے، جو ایسا بندہ جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، جس کو ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے نا اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، سوئے ہوئے شخص کو آپ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آنکھیں بند کرنے والا تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، اسے پہلے ہی پتا ہے۔ یعنی آپ کی وائف نے اتنا گھنونا الزام لگایا ہے میرے اوپر کہ یہ قادیانی ہے۔ اگر یہی بات میں اس کے بارے میں کروں یا اسے کہیں کہ تمہاری فرینڈز میں کوئی تمہیں مشہور کر دے تم قادیانی ہو، اور تم لاکھ چیخ کے کہو کہ میں قادیانی کو کافر مانتی ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں، اس کے باوجود تمہارے فرینڈز تمہیں قادیانی کہیں، تو تمہارے پہ کیسی تکلیف سے تم گزرو گے؟ تو یہی تکلیف دوسروں کے کیا تمہیں تمہارے بڑوں نے، تمہارے جو دینی پیشوا ہیں انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ لوگوں کو اس تکلیف سے گزارو کہ اگر تمہیں اس تکلیف سے گزرنا پڑے تو تم کبھی بھی ایکسیپٹ نہ کرو؟ تو یہ تمہارا اسلام ہے، نبی علیہ السلام تو سراپا رحمت ہے، تم کس نبی کی ماننے والی ہو کہ اس طرح کی تکلیف کسی کو دے رہی ہو کہ ہمارے ٹیچر کو ہمارے سامنے تم قادیانی کہہ رہی ہو؟ اگر میں تمہارے ٹیچر کو یا تمہارے باپ کو یا تمہاری ماں کو قادیانی کہوں تو کیا تم پہ بری نہیں گزرے گی؟ تو اس لیے علمی بات کرو۔ قادیانی ہے تو کون سا دنیا میں پلانٹ ارتھ پہ قادیانی ہے جو قادیانی کو کافر کہتا ہوگا؟
آؤ تمہیں میں ویڈیو دکھاتا ہوں. اگر وہ کہ میں نے ویڈیو نہیں دیکھنی, اسے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنے سارے معاملات سے دستبردار ہوتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. انجینئر صاحب گئے بہاڑ میں, یہ ایک فار دا سیک آف آرگومنٹ, میں نے اپنی غیبت بھی معاف کی ہوئی ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو پیش کی. اگر مجھے کسی کو گالی دینی پڑتی ہے نا شرعی دائرے کے اندر کوئی ولگر گالی نہ ہو, اس کے اوپر تو اللہ گرفت کر سکتا ہے, میری تو اس میں بھی گرفت نہیں ہے. تو آپ کے انجینئر صاحب تو گئے بھاڑ میں, تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے, مجھے بتاؤ میرے اندر کیا ایسا چیز ہے جو میں قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہوں. اگر کہ وہ آپ ٹھیک ہیں تو اس کو ٹھیک ہے, پھر میں ٹھیک ہوں تو میں تو تمہیں صحیح نہیں سمجھ رہا, کیونکہ بیک وقت دونوں باتیں تو درست نہیں ہو سکتی. قبروں سے مانگنے والا اور نہ مانگنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ چشتی رسول اللہ کی پارٹی کا دفاع کرنے والا, ٹھیک ہے, اور محمد رسول اللہ کی بات کرنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مجھ سے بتاؤ کیا مسئلہ ہے, وہ بتاؤ, اور وہ بتاؤ وہ بات, اور پھر ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے چلیں گے. آپ اگر بکھیڑے کھول لیں گے نا تو پھر شیطان ان کو ایک کے بعد دوسری بات ان کو کہ نہیں, پہلے ایک مسئلہ حل کرو, اور جب وہ مسئلہ حل ہو جائے اس پہ پھر پہلے تم معذرت کرو کہ ہاں یہ تمہاری غلطی تھی, تاکہ یہ یقین آئے کہ تم سیکھنے کے لیے بیٹھی ہو. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے بھائی سمجھ لیں کہ وہ ایسے لوگ بیونڈ ریپیئر ہیں, اور ان کے ساتھ معاملات کو علمی طریقے پہ آگے لے کے جانا, جس طرح آپ کل کہہ رہے تھے کہ خطرہ ہوتا ہے کلمات کفر نہ کو بول دے, پھر یہ ہے کہ آپ وقتی طور پہ اس معاملے کو فی الحال اس چیپٹر کلوز کر دیں. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ خود لرننگ ہوگی, آہستہ 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 آہستہ. آپ نے بات وہ کرنی ہے جو ان کے انٹرسٹ کی ہو, اپنی نہیں سنانی. میں کوئی بات کر رہے ہیں نا کہ انجینئر صاحب قادیانی ہیں, انہیں کہیں جی یوٹیوب پہ قادیانیوں کے خلاف جتنے لیکچرز ہیں وہ ایک پڑھنے میں ہیں, اور انجینئر صاحب کے جو لیکچرز ہیں وہ دوسرے پڑھنے میں ہیں, تعداد کے اعتبار سے بھی اور علمی لیول سے بھی. ٹھیک ہے, اگر نہ نکلے تو آج کے بعد میں انجینئر کو سننا چھوڑ دوں گا. آپ بتاؤ تم کہاں کھڑی ہوئی ہو, اور اس کے بعد وہ کہہ رہے اس کو چھوڑو, تو اس کا مطلب یہ ہے پھر اب آپ اگر اسے اب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. قرآن میں آیا ہوا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, جب جاہلوں سے تمہارا واسطہ پڑے پھر تم نے آگے نہیں جانا. یہ نبی کو بھی حکم دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے پھر ایسے لوگوں کو تبلیغ نہیں آگے کرنی. بس کر لی تو آپ نے چیک کر لیا کہ یہ اب تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر, تو اس میں کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں. نبی اسلام کا اپنا چچا تھا ابو لہب, سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا, جس کے سامنے نبی اسلام کا پورا ماضی تھا صادق اور امین, لیکن ہٹ درمی پہ ایسا اترا کہ اسے سب کچھ پتا تھا کہ یہ نبی کیسے ہیں. اس کے باوجود نبی علیہ السلام جب منا کے خیموں میں حاجیوں کو جا کے دعوت توحید پیش کرتے تھے, جس خیمے سے باہر نکلتے تھے یہ خبیث اندر داخل ہو کے کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے, اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا, اس کی بات کو تم نے سیریس نہیں لینا. آپ رسول اللہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ان کے گھر کا ان کا سینئر, ان کا چچا لوگوں کو یہ بکواس کر رہا ہو, تو آپ کتنی محنت سے کسی کو بات سمجھا کے نکلے ہیں, اور پیچھے جا کے وہ بیڑا غرق کر دیتا تھا ساری دعوت کا. لیکن نبی علیہ السلام ڈٹے رہے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں تو اور لوگ تو بات سنیں گے. پھر انہی لوگوں میں سے انصار مدینہ نے اسلام قبول کیا, پھر نبی علیہ السلام کو آفیشل انوائٹ کیا مدینہ شریف میں, اور پھر دنیا کے تینوں بر اعظموں تک دعوت آپ کی پہنچ گئی. تو یہ میں نے آپ کو تبلیغ کرنی تھی. فی الحال آپ بون آف کنٹینشن جو بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم, بہت بڑا ایک ایسا مرہم ہے جو کئی ایک زخم بھر دیتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام پھر موقوف کر دیں. ٹھیک ہے, اپنے باقی معاملات کو معروف طریقے سے لے کے چلیں. یہی ایٹیچیوڈ آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, جن کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھی بعض اوقات یہ ایشو ہو جاتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی جبران بھائی, یہ میری آپ کو نصیحت ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں سیم وہی. اچھا قادیانی خالی آپ کو نہیں بولا, میں بھی شامل تھا اس کے اندر, مطلب آپ کا فالوور تو میں بھی ہو گیا نا. دیکھیں آپ نے جتنی باتیں کل کی ہیں نا اور جو کرنی ہے, میں نے ان ساری باتوں کا جواب دے دیا. جی بہت بہت شکریہ. اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس دعا کی مجھے یاد رکھیے گا. جی جی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, آپ بھی دعا. شکریہ. جی جزاک اللہ. السلام علیکم.